اللہ الرحمن الرحیم۔ بادۂ توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و رضا کے دیوانوں، اولیاء اکرام کے جانثاروں، آئیے ایک مرتبہ جھم جھم کے بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود پاک پیش کر لیں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نیت کر لیجئے، نویت سنت الاعتکاف۔ درود پاک کی فضیلت سرکار والا تبارک دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیا من صلی علی صلی اللہ علیہ عشرا بہا ملک موکل بہا حتی یبلغنیہا، یعنی جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ کریم اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور ایک فرشتہ اس درود پاک کو مجھ تک پہنچانے پر مقرر ہے۔ آئیے ایک مرتبہ جھوم کے اور درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کا موضوع ہے واقعہ کربلا، کربلا کا درس زندگی۔ اے عاشق رسول، یقیناً کربلا نہایت غمناک اور دل دہلا دینے والا واقعہ ہے، مگر یاد رکھیے کربلا صرف ایک ناصحہ نہیں، ناصحے دنیا میں بہت ہوئے ہیں۔ ظلم و ستم کی بڑی بڑی داستانیں اس زمین پر رقم ہوئے، مگر وہ سب مٹ گئے۔ آج لوگوں کے دل و دماغ میں ان کا خیال تک موجود نہیں۔ اگر کربلا بھی صرف ایک ناصحہ ہوتا تو تقریباً 1382 سال سے بھی زیادہ عرصہ گزرنے کے باوجود اسے ذہنوں میں یوں تازہ نہ رکھا جاتا۔ لہذا کربلا صرف ایک سانحہ نہیں، یہ درس زندگی کی پوری ایک کتاب ہے۔ واقعہ کربلا ہمیں کامیابی کے راستے بھی بتاتا ہے، ترقی کے زندگی بھی بتاتا ہے، زندگی کے اصول بھی سکھاتا ہے، اور عظمت و شان سے جینے کا درس بھی دیتا ہے۔ رسالہ کربلا کا خونی منظر۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضی اللہ برکاتہ العالیہ کا ایک رسالہ ہے، کربلا کا خونی منظر۔ یہ رسالہ اصل میں ایک خط کا جواب ہے۔ کسی نے امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کی بارگاہ میں خط لکھا جس میں بتایا تھا کہ انہیں نیکی کی دعوت کے راستے میں رکاوٹوں اور مشکلات کا سامنا ہے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے اس کے جواب میں کربلا کا خونی منظر بیان فرمایا اور بتایا کہ شہدائے کربلا نے میدان کربلا میں جو ظلم برداشت کیے، جو ستم اٹھائے، یہ سب نیکی کی دعوت دینے کے سبب ہی تھے۔ لہٰذا جب بھی نیکی کی دعوت کے راستے میں رکاوٹ آئے تو امام حسین اور آپ کے رفقا رضی اللہ تعالی عنہم پر ڈھائے گئے یزیدی ظلم و ستم کا تصور باندھ لیجئے۔ انشاءاللہ الکریم ہمت و حوصلہ نصیب ہوگا اور نیکی کی دعوت عام کرنے کا جذبہ بھی ملے گا۔ ایک اسلامی بھائی کہتے ہیں میں BA میں پڑھتا تھا۔ BA کی انگلش میں ایک ناول پڑھایا جاتا ہے۔ ایک دن ٹیچر نے اس ناول کی متعلق لیکچر دیا، کہنے لگے اس ناول کا مصنف ایک یورپی مفکر ہے، دوسری عالمی جنگ میں یہ ایک فوجی کے طور پر شریک ہوا تھا۔ دوسری عالمی جنگ کے بعد یورپ میں جو انقلاب آیا، یورپ نے جو ترقی کی، اس انقلاب اور ترقی کی بنیاد جن نظریات پر تھی وہ نظریات پیش کرنے والے مفکرین میں ایک مفکر اس ناول کا مصنف ہے۔ مصنف نے اس ناول میں اپنے مخصوص انداز میں کامیابی کے اصول اور ناکامی کے اسباب بیان کیے ہیں۔ پھر ٹیچر نے اس ناول کے متعلق لیکچر شروع کیا۔ مصنف کہتا ہے اگر ہم نے زندگی کے سفر میں کامیابی ہونا ہے تو اس لیے صبر اور برداشت کی سخت ضرورت ہے۔ ہمیں کامیابی کے لیے تحمل مزاج یعنی قوت برداشت والا ہونا چاہیے۔ کامیابی کے لیے ہم دوسروں پر بھروسہ نہیں کر سکتے،
ہمیں خود پر اعتماد کرنا ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ زیادہ خود اعتمادی سے بھی بچنا ہوگا۔ اسلامی بھائی کہتے ہیں ٹیچر ناول کی اسٹوری سے ملنے والے سبق بتا رہے تھے اور میرے ذہن میں واقعہ کربلا چل رہا تھا۔ جیسے ہی ٹیچر نے اپنا لیکچر ختم کیا تو میں بے ساختہ بولا، سر یہ سب کچھ تو ہمیں کربلا بھی سکھاتی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں صرف صبر بتایا نہیں، کر کے دکھایا۔ حلم، بردباری، قوت برداشت، خود اعتمادی وغیرہ، یہ سب وہ باتیں ہیں جو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں لکھ کر اگرچہ نہیں دی مگر کر کے ضرور دکھائی ہے۔ میری یہ بات سن کر ٹیچر حیرت میں پڑ گئے، پھر کچھ دیر بعد بولے، ہاں واقعی یورپی مفکر نے ہمیں کہانی لکھ کر سمجھایا مگر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سب کچھ عملی طور پر کر کے دکھایا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مختصر تعارف و فضائل۔ پیارے اسلامی بھائیوں، امام عالی مقام، امام تشنگام، نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بہت بلند رتبہ ہستی ہے۔ آپ کا نام مبارک حسین کنیت ابو عبداللہ اور القاب صفت رسول اللہ یعنی رسول اللہ کے نواسے، اور ریحانۃ الرسول یعنی رسول کے پھول ہے۔ نانا حسنین رحمت دارین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسین منی وانا من حسین احب اللہ من احب حسینا، یعنی حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ جو حسین سے محبت کرے اللہ پاک اس سے محبت فرماتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا، حسن و حسینی، حسن و حسینی سے جس نے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی۔ بخاری شریف میں روایت ہے، اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہما ریحانتا یا من الدنیا حسنا و حسینی، دنیا میں میرے دو پھول ہیں، ایک حسن اور دوسرا حسین۔ ترمذی شریف کی روایت میں ہے، حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہے۔ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ 5 شعبان المعظم 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ 55 سال 5 ماہ 5 دن اس دنیا میں تشریف فرما رہے۔ 10 محرم الحرام سن 61 ہجری پر بروز جمعہ کو انتہائی مظلومیت کے ساتھ شہید کیے گئے۔ آپ نے حق پر ثابت قدمی، جواں مردی، استقامت اور صبر و رضا کے لازوال مثال قائم فرمائی۔ کامیابی کے 3 اصول۔ اسی طرح ایک مفکر ہے، اس نے اپنے طور پر ایک تجزیہ کیا اور کہا زندگی میں کامیابی کے 3 اصول ہے۔ پہلا بھوک برداشت کرنے کی طاقت، دوسرا انتظار، اور تیسرا سوچنے سمجھنے کی صلاحیت۔ یہ 3 اصول ایک مفکر نے بیان کیے۔ ذرا ان تینوں اصولوں کو سامنے رکھ کر واقع کربلا کو ذہن میں لائیے۔ کربلا میں ہمیں یہ تینوں باتیں ملتی ہے۔ مفکر نے کہا کامیابی کے لیے بھوک برداشت کرنے کی طاقت ضروری ہے۔ میدان کربلا میں ہم دیکھتے ہیں سخت گرمی ہے، ریگستان ہے، دہکتی ہوئی زمین ہے اور دن کی سخت بھوک پیاس ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر ننھے شہزادے حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ تک سب پیاسے ہیں، مگر قربان جائیے سخت پیاس بھی ان بلند رتبہ ہستیوں کے پاؤں اکھاڑ نہ سکی۔ تازہ دم یزیدی لشکروں کی یلغار انہیں راہ حق سے ہٹا نہیں پائی۔ آل رسول کے شیر صفت جوان سخت پیاس کے باوجود یزیدیوں کے پر چخے آتے ہیں۔ یہ ان کے بے مثال استقامت اور باکمال قوت برداشت ہے۔ دوسرا مفکر نے دوسری بات کہی کہ کامیابی کے لیے انتظار ضروری ہے، یعنی جو بندہ کامیابی کا طلبگار ہے وہ صبر سے کام لے، اطمینان کے ساتھ درست وقت کا انتظار کرے، کسی لمحے بھی بے صبری نہ دکھائے۔ یہ بات بھی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی پاکیزہ سیرت میں دیکھنے کو ملتی ہے۔
آپ پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں، مگر آپ کے صبر و استقامت میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئی۔ مفکر نے تیسری بات کہی کہ جو کامیابی کا طلبگار ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہو، یعنی اس پر کیسا ہی کڑا وقت کیوں نہ آ جائے وہ اپنے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو مانند نہ پڑنے دے۔ ہر وقت ہر حال میں سوچ سمجھ کر بہتر سے بہترین فیصلہ کرے۔ یہ ایک بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں کسی شخص کا انتقال ہو جائے تو اس کے اہل خانہ کو، والدین کو بہت سنبھل کر طریقے سے خبر دینی ہوتی ہے کہ کہیں اچانک غم کی خبر سن کر ہوش ہی نہ کھو بیٹھے۔ مگر قربان جائیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمت اور حوصلے کے، آپ کے بیٹے حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بھائی بھتیجے بھانجے 72 افراد میدان کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں کے سامنے شہید ہوتے ہیں۔ ایسے غم اور پریشانی کے باوجود ہوش و حواس سلامت ہے، فیصلہ کرنے کی طاقت بحال ہے۔ تاریخ کی کسی کتاب سے دنیا کا کوئی شخص یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں غم کی شدت کے سبب کوئی ایسا فیصلہ بھی شریعت کے خلاف کیا ہو۔ اے عاشق رسول، یہ سب باتیں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیے آج کے مفکرین کامیابی، ترقی اور انقلاب کے جو راستے دکھاتے ہیں، لمبے لمبے لیکچر دیتے ہیں، یہ سب باتیں آج سے تقریباً 1382 سال پہلے شہزادہ کونین امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دکھا چکے ہیں۔ میدان کربلا میں یہ سب نظریات موجود ہے۔ یزید کا برا کردار اور درس عبرت۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ذرا غور کیجئے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی بڑی قربانی کیوں پیش کی؟ یقیناً آپ کو تاج و تخت و حکومت سے کوئی سرور پکار نہیں تھا، آپ تو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اللہ پاک کی عطا سے جس کو جنت میں حکومت و سرداری ملی ہو اسے دنیا کی عارضی حکومت کی حرص بھلا کیسے ہو سکتی ہے؟ مگر غور طلب بات ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر یزید کی بیعت کیوں نہیں کرتے تھے؟ کیا آپ کو یزید کی ذات سے اختلاف تھا؟ نہیں، آپ کو یزید کی ذات سے اختلاف نہیں تھا، آپ کو یزید کے کردار سے اختلاف تھا۔ اگر یزید بدبخت کا کردار ستھرا ہوتا، وہ بد انجام قرآن و سنت کا پیروکار ہوتا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہرگز اس کی بیعت سے انکار نہ فرماتے۔ مگر اس بدبخت کا کردار اچھا نہیں تھا، اس کا اخلاق اچھا نہیں تھا، اس کی عادتیں بری تھی۔ یزید فاسق تھا، یزید فاجر تھا، یزید زانی تھا، یزید شرابی تھا، یزید قرآن و سنت کی مخالفت کرتا تھا۔ اس لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بیعت نہیں کی اور ایسے لازوال قربانی پیش فرمائی۔ اب ذرا غور فرمائیے، جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے برے کردار سے خوش نہ ہوئے تو اگر وہی کردار ہمارا بھی ہو، جو عادت یزید کی تھی ویسے ہی عادتیں ہماری بھی ہو، جیسا گندا اخلاق یزید کا تھا ویسے ہی ہمارا بھی ہو، تو کیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سے خوش ہو جائیں گے؟ آئیے دیکھتے ہیں یزید کا کردار کیسا تھا، یزید پلید کی وہ کون سی غلیظ عادتیں تھی جن کی وجہ سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بیعت کرنا گوارا نہ فرمایا۔ یزید سنت کو بدلنے والا تھا۔ غیب جاننے والے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اولو من یبدل سنتی رجل من بنی امیہ یقال لہ یزید، یعنی میری سنت کو بدلنے والا پہلا شخص بنو امیہ سے ہوگا، اسے یزید کہا جائے گا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا یزید سنت کو بدلنے والا
خلاف سنت کاموں کو رواج دینے والا تھا، یہ بدبخت خود بھی سنت مصطفیٰ کی پیروی نہیں کرتا تھا اور دوسروں کو بھی خلاف سنت کاموں پر ابھارتا تھا۔ سنت کی مخالفت کرنا اور خلاف سنت کاموں کو رواج دینا یزید کا برا کردار ہے۔ اگر ہم حسینی ہیں اور ہمیں واقعی حسینی ہونا چاہیے تو ہمیں چاہیے کہ ہم یزید کے اس برے کردار سے نفرت کریں اور ہم خود بھی سنتوں پر عمل کریں اور دوسروں کو بھی سنت کی ترغیب دلایا کریں۔ سنت کی فضیلت پر 3 احادیث۔ تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنت، یعنی جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ دوسری، ایک روز پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 مرتبہ فرمایا، میرے نائب پر اللہ پاک کی رحمت ہو۔ تو صحابہ اکرام نے عرض کیا، حضور آپ کے نائب کون ہیں؟ فرمایا، میری سنت سے محبت کرنے اور دوسروں کو سکھانے والے۔ تیسرے، رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تمسک بالسنتی دخل الجنہ، یعنی جس نے میری سنت کو مضبوطی سے پکڑا وہ جنت میں میرے ساتھ داخل ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں سنتوں کا پیکر بنائے۔ ہم نے خود سنتوں پر عمل کرنا ہے اور اس کے ساتھ دوسروں کو بھی اس کی دعوت دینی ہے۔ اب وہ نادان جو معاذ اللہ نیکی کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں، سنتوں پر عمل کرنے والوں کو ترچھی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، ان پر طنز کی زہریلے تیر برساتے ہیں، انہیں ڈرنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یقیناً امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یزید پلید کے برے کردار سے بخوبی واقف تھے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے خود یزید کے برے کردار کے کیسے نشاندہی فرمائی۔ صدر الافاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، جب امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے یزید بدبخت کی بیعت پیش کی گئی تو آپ نے فرمایا، لِأَنَّهُ كَانَ فَاسِقًا مَدْمِنَ الْخَبَرِ ظَالِمًا، یعنی یزید فاسق یعنی اعلانیہ کبیرہ گناہ کرنے والا، شراب کا عادی اور ظالم ہے، بھلا میں ایسی کی بیعت کیسے کر سکتا ہوں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا کی طرف تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں ایک مقام پر آپ نے یزیدی لشکر کے سامنے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے لوگو، رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک جو ایسے حکمران کو دیکھے جو ظلم کرتا ہو، اللہ پاک کی حرام کردہ چیزوں کو حلال ٹھہراتا ہو، اللہ پاک کا وعدہ توڑتا ہو، سنت کی مخالفت کرتا ہو، لوگوں میں گناہوں اور ظلم و زیادتی کا رواج دیتا ہو، دیکھنے والا اگر ایسا ظالم کو برے کاموں سے نہ ہاتھ سے نہ روکے نہ زبان سے روکے، اللہ پاک پر حق ہے کہ اس دیکھنے والے کو اس ظالم کے ساتھ ہی رکھے۔ لوگوں سن لو، بے شک ان یزیدیوں نے شیطان کی اطاعت کو لازم پکڑا، رحمان کی اطاعت کو چھوڑ دیا، لوگوں میں فساد پھیلایا، اللہ پاک کی حدود کو پامال کیا، اللہ پاک کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال اور حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام قرار دیا۔ اور میں اس بات کا زیادہ حق رکھتا ہوں کہ ایسے ظالم کے سامنے کلمہ حق بلند کروں۔ اے عاشق رسول، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید پلید کی 7 بری عادتوں کو بیان فرمایا۔ پہلی، یزید فاسق ہے، دوسری، یزید شرابی ہے، تیسری، یزید ظالم ہے، چوتھی، یزید رحمان کی اطاعت چھوڑ کر شیطان کی پیروی کرتے ہیں، پانچویں، یزید فساد پھیلاتا ہے، چھٹی، یزید اللہ پاک کی حدود کو پامال کرتا ہے، اور ساتویں، یزید اللہ پاک کے حلال کی ہوئی چیزوں کو
حرام اور حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال ٹھہراتا ہے۔ اب ہم اپنے کردار پر غور کریں۔ یزید فاسق تھا، فاسق اسے کہتے ہیں جو اعلانیہ گناہ کرتا ہے۔ ہمارے یہاں کتنے ایسے لوگ ہیں جو اعلانیہ گناہوں سے بچتے ہیں۔ داڑھی منڈوانا یا ایک مٹھی سے چھوٹی کروانا حرام ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو داڑھی منڈواتے ہیں اور دندناتے پھرتے ہیں، سرعام گالیاں بکتے ہیں اور بہت سے گناہ کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کا اعلان بھی کرتے ہیں۔ واقعہ کربلا کا درس یہ ہے، اور اصلی حسینی ہونا اسی کو کہا جاتا ہے کہ ہم گناہوں سے بچے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، یعنی اور جو اس کے بعد کے اس کے لیے ہدایت بالکل واضح ہو چکی، رسول کی مخالفت کرے اور مسلمانوں کی راہ سے جدا چلے تو ہم اسے ادھر ہی پھیر دیں گے جدھر وہ پھیرتا ہے، اور اسے جہنم میں داخل کریں گے، اور وہ جتنی بڑی لوٹنے کی جگہ ہے۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ فلا تدبعوا حلا فرائض تدبعوها، اللہ پاک نے کچھ فرائض مقرر کیے ہیں، انہیں ضائع نہ کرو۔ وحرم حرمات فلا تنتهكوها، کچھ چیزیں حرام کی ہے انہیں ہلکا نہ جانو۔ وحدودا فلا تعتدوها، اور کچھ چیزیں قائم کی ہے اسے آگے نہ بڑھو۔ وسکت عن اشیاء من غیر نسیات فلا تبحثوا عنها، اور اس نے تم پر رحمت فرماتے ہوئے دانستہ کچھ چیزوں سے سکوت فرمایا، ان کی جستجو نہ کرو۔ ظلم کی مذمت، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یزید ظالم ہے۔ ہمارے معاشرے میں ظلم کی بھی بھرمار ہے۔ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ تصور ہوتا ہے کہ ظلم صرف قتل و غارت ہی کو کہتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ناحق قتل بھی ظلم ہے، کسی کو ناحق تھپڑ مارنا بھی ظلم ہے، کسی کے رقم دبا لینا، گالیاں دینا، عزت پامال کرنا، یہاں تک کہ دوسروں کو گھور کر ڈرانا احادیث میں سے بھی ظلم قرار دیا گیا ہے۔ اللہ پاک ہمیں مسلمانوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے اور ان پر کسی بھی طرح سے ظلم و زیادتی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کو اس بیان پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اہل بیت اور امام حسین سے محبت کرنے کی توفیق دے اور اس کے سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ہمارے نیا یوٹیوب چینل انڈین اسلامک اسٹوڈیو آفیشیل سبسکرائب کر لیں، اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔